میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی کریم وجہ تخلیق کائنات جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم علم عقائد سے متعلقہ دروس کا تسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری خطائیں معاف فرمائے اور ہم سب کو حق کی پیروی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آج کا بنیادی طور پر موضوع تھا تقلید شخصی کس کو کہتے ہیں۔ میں نے کسی وجہ سے اس موضوع کو مؤخر کیا اور آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ ہے کہ بدعت کس کو کہتے ہیں۔ اور اس لفظ کا استعمال قرون اولیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین کے دور میں کن کن معنوں میں ہوتا رہا ہے، اور وہ مشہور احادیث جن کو پڑھ کر کسی شخص پر بھی بدعتی ہونے کا فتویٰ دیا جاتا ہے، ان احادیث کا صحیح مصداق کون سے معاملات ہیں اور ان احادیث کا انطباق کن معاملات پر کیا جانا چاہیے۔ اصل میں دو بنیادی طور پر احادیث ہیں، اور دو بنیادی احادیث کا استعمال عمومی طور پر غلط کیا جاتا ہے، کیونکہ جو ان احادیث کو پڑھ کر منطبق کر رہا ہے اس کو خود صحیح طرح پتہ نہیں کہ بدعت کہتے کس کو ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کھانا کھانے کا نام شرک رکھیں اور پیچھے سے شرک کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے شرک کہتے کس کو ہیں، اس کی تعریف کا دائرہ کار کہاں تک آتا ہے اور اس کے اندر کون کون سے امور شامل ہوں گے۔ آپ کی شرک کی جو تعریف ہے، آیا کہ وہ وہی تعریف ہے جو قرآن اور حدیث کے ساتھ موافقت رکھتی ہے، یا یہ آپ کی خود ساختہ تعریف ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ بدعت کہتے کس کو ہیں۔ احادیث تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ صحیح بخاری میں موجود ہیں، الحمدللہ بخاری پڑھی بھی ہے، اور الحمدللہ بخاری کی احادیث کا اسی مسجد میں نے 40 کا درس بھی دیا ہے، لیکن ان کا استعمال غلط طریقے سے کیا جاتا ہے۔ یہ بد مذہب فرقوں میں عادت ہوتی ہے کہ حضرت علی نے جب حضرت معاویہ کے ساتھ مصالحت کی تھی تو اس وقت خوارج نے ایک آیت قرآنی پڑھی تھی کہ حاکم صرف اللہ ہے، حاکم صرف اللہ ہے، اور اس بات میں کوئی شک بھی نہیں، لیکن اس آیت کا غلط استعمال کر کر اس کو منطبق کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ حاکم صرف اللہ ہے، تم نے عمر بن العاص کو حاکم مانا ہے، فلاں صحابی کو حاکم مان کر اس جنگ کا خاتمہ کر دیا، لہٰذا تم مشرک ہو، تم بدعتی ہو، تم اسلام سے خارج ہو۔ حضرت علی نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہل باطل، یہ بد مذہب بات صحیح کر رہے ہیں، معنی الٹا لے رہے ہیں۔ یعنی قرآن کی آیت یہ تو صحیح ہے اپنی جگہ پر، قرآن کی آیت میں تو کوئی شک نہیں کر سکتا، قرآن کی کون سی آیت کو نعوذ باللہ ہم باطل کہہ سکتے ہیں؟ قرآن کی آیت حق ہے لیکن استدلال باطل ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھنا بالکل اچھی بات ہے، حدیث بھی موجود ہے، لیکن اس حدیث کا مصداق کون سے لوگ ہیں اور اس کا انطباق کن معاملات پر ہے، اس مسئلے کو غور و فکر سے سمجھنا چاہیے۔ بدعت کا لفظ قرآن کریم میں دو جگہوں پر استعمال ہوا۔ بدیع السماوات والارض، اللہ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا،
اللہ بدی ہے، اللہ کے ناموں میں ایک لفظ ہے بدی، اور بدی کہتے ہیں جس نے کسی ایسے کام کو کیا ہو جس کی مثال پہلے موجود نہ ہو۔ اللہ نے زمین و آسمان کسی مثال کو دیکھ کر نہیں بنائے کہ پہلے اس کے سامنے ایسے مثال ہو کہ میں نے ایسا بنانا ہے پھر اس نے بنائے۔ تو بدعت ایسے کام کو کہتے ہیں کہ جس کی پہلے مثال موجود نہ ہو، ایسا نیا کام جس کی پہلے مثال موجود نہ ہو، ویسا کام پہلے ہوا نہ ہو۔ جیسے کہ میں نے قرآن کریم کی آیت بدیع السماوات والارض، اللہ نے زمین و آسمانوں کو بغیر گزری ہوئی مثال کے بنایا۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ آسان پہ راہ میں بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے سورہ الحدید آیت نمبر 27 میں اس لفظ کو پھر سے استعمال فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد کچھ پادری اپنے دین عیسوی پر بے عین ہی قائم رہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات تھی۔ اب جب ان لوگوں نے دیکھا کہ فتنوں کا دورہ عام ہوا اور فسادات عام ہو گئے، عقیدوں میں بگاڑ شروع ہو گیا، تو ان پادریوں نے رہبانیت اختیار کر لی۔ رہبانیت کس کو کہتے ہیں؟ دنیا سے قطع تعلق ہی کر لینا، خاص قسم کا موٹا کپڑا پہننا، کچھ کھانے پینے کی چیزوں پر احتیاط کرنا کہ یہ ہم چھوڑ دیں گے، یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، اس سے نفس کا بھی ہوتا ہے، اندر شیطان کا بھی ہوتا ہے۔ تو اس مشق کو رہبانیت کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید کی آیت ہے وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کے دل میں رحمت اور شفقت پیدا کر دی تھی۔ یہ ان پادریوں کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے رہبانیت اختیار کی۔ ساتھ فرمایا وَرَحْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا، انہوں نے یہ رہبانیت خود سے ایک بدعت ایجاد کر لی تھی۔ نبتدعوها، وہ اس رہبانیت کو ایجاد کرنے میں کسی مثال کے بغیر، یعنی یہ کام انہوں نے نیا خود سے کر لیا تھا۔ ما کتبناها علیہم، ہم نے یہ کام ان کے لیے نہیں لکھا تھا، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، یہ کام انہوں نے از خود شروع کر دیا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے غاروں میں جا بیٹھے، کچھ کھانے پینے کی معاملات میں احتیاط برتنا شروع کر دی اور موٹا لباس پہننا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کتبناها علیہم، ہم نے یہ کام ان پر فرض واجب نہیں کیا تھا، ہماری طرف سے نہیں تھا یہ، لیکن انہوں نے کیا کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، انہوں نے یہ کام اللہ کی مرضی کے لیے کیا تھا، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے شروع کیا، لیکن بعد میں اس کا حق ادا نہ کر سکے جیسا کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے از خود اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ مجاہدے، کچھ مشقیں یہ شروع کر دی، رہبانیت اختیار کر لی۔ رہبانیت ابتدعوها، یہ رہبانیت کی بدعت انہوں نے خود ایجاد کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما رعوها حق رعایتها، اس کی رعایت نہیں برت سکے کہ جیسے برتنی چاہیے تھی، نہیں کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر بھی لفظ بدعت کو استعمال کیا رہبانیت کے لیے۔ اس مقام پر مفسرین نے لکھا، علامہ آلوسی نے لکھا کہ رہبانیت اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ان سے ناراضگی اختیار نہیں کی، رہبانیت کا حق ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ان سے ناراضگی اختیار کی ہے کہ جب ایک کام تم نے شروع کر دیا اب درمیان میں کیوں چھوڑ دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بدعت کہتے ہیں ایک نئے کام کو جس کی مثال پہلے نہ ہو۔ اچھا، نیا کام دو قسموں میں ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا کام ایسا کہ جس سے لوگوں کی فلاح و بہبود ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو، اگرچہ نوعیت کے لحاظ سے نیا ہے لیکن اس پر بدعت حسنہ کا اطلاق ہے، نیا اچھا کام، نیا اچھا کام۔ اور ایک نیا کام جس سے اسلام کے شرعی اصول و ضوابط قواعد کے اندر دراڑ پڑتی ہو، رسول اللہ کی سنت میں تبدیلی و تغیر ہوتا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے متضاد کوئی معاملہ ہو، تو ایسی کو ہم بدعت سیئہ کہتے ہیں۔ دو قسم کی بدعتیں ہوگی، نیا کام دو قسم کا ہو گیا، ایک اچھا اور ایک برا۔ جو اچھا کام ہے اس کی مثالیں اور اس کا کیا ذکر احادیث میں آیا یہ بھی سنیے۔ جو لوگ بخاری شریف سے بدعت کی رٹ لگاتے ہیں وہ بخاری شریف سے یہ دوسری حدیث بھی سنیں کہ بدعت کا لفظ
اچھے نئے کام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابن خزیمہ، ابن حبان، امام احمد بن حنبل اور دیگر جید اکابرین محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا۔ فرماتے ہیں دخلت انا و عروۃ بن زبیر المسجد فاذا عبد اللہ ابن عمر جالس الی حجرۃ عائشہ۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ میں اور عروہ بن زبیر مسجد میں داخل ہوئے، مسجد نبوی میں، اور حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول سیدہ عائشہ کے حجرے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ فَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ صَلَاةِ الضُّحَىٰ، تو کچھ لوگ مسجد میں چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ کون سی نماز تھی؟ چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ، ہم نے اس نماز کے متعلق ان سے سوال کیا عبداللہ بن عمر سے، یہ جو چاشت کی نماز پڑھی جا رہی ہے مسجد میں، کیا یہ نماز پڑھنا صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا بدعتن، یہ بدعت ہے۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ یہ الفاظ صحابی رسول سے صحیح بخاری میں موجود ہیں، اور فرمایا بدعتن و نعمت البدعت، یہ بدعت ہے اور اچھی بدعت ہے، اچھا طریقہ ہے، اچھا نیا طریقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا یا نہیں کیا، کیونکہ ایک صحیح بخاری کے حدیث میں الفاظ ہیں وما اخالک، مجھے نہیں پتا، لیکن یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں یہ نہیں معلوم رسول اللہ نے کیا یا نہیں کیا، لیکن یہ کام نیا کر رہے ہیں اور اچھا کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ یہ بھی صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، بدعت کے ساتھ لفظ نعمت لگا ہے۔ میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نئے کام پر بدعت کا اطلاق ہے، اور نیا کام اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے۔ جو اچھا ہو سکتا ہے اس کے لیے میں اب آپ کو بخاری شریف سے دوسری دلیل دے رہا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو الگ الگ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تراویح کی نماز کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت ابو بکر صدیق سے تراویح با جماعت کا التزام نہیں پایا گیا۔ یہ جو آپ با جماعت تراویح پڑھتے ہیں، اس کا التزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ 30 دن جماعت کے ساتھ پڑھنا، حضرت ابو بکر صدیق سے 30 دن با جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ کام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کروایا تھا۔ خرجت مع عمر بن الخطاب لیلۃ فی رمضان الی المسجد، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کی رات مسجد کی طرف تشریف لائے۔ آپ نے متفرق لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور آپ نے اس بات کا عزم کیا کہ ان سب کو ابی بن کعب کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے اکٹھا کر دیا جائے۔ ابی بن کعب وہ صحابی جن کی قرات بہت خوبصورت قرات تھی۔ آپ نے چاہا کہ ان کو سب کو میں ایک صحابی یعنی ابی بن کعب کے پیچھے جماعت پڑھنے کے لیے اکٹھا کر دوں، آئندہ سے لوگ الگ الگ تراویح نہ پڑھیں، سارے ایک ہی امام کے پیچھے پڑھیں۔ یہ کام پہلے نہیں ہوا تھا، باقاعدگی کے ساتھ تراویح کو با جماعت پڑھنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نے کہا کہ یہ معاملہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ بدعت ایک نعمت ہے، یہ بدعت ایک بہتری کا معاملہ ہے، نعمت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر جگہ پر بدعت حرام نہیں ہوتی۔ بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ ہر چیز کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت ضلالت ہے، جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام جو شریعت سے متصادم ہے وہ جہنم میں لے جانے والا ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ حدیث نہیں پتا کہ ہر بدعت ضلالت ہے۔ اس کا مطلب ہے ان کے ہاں بھی بدعت کی دو قسمیں تھیں، نیا کام اچھا کام، نیا کام اور برا کام۔ تو یہ حدیث علل اطلاق صحیح نہیں ہے کہ اس کو ہر جگہ پر ہی ٹھوک دیا جائے، اچھے کام پر بھی ٹھوک دیں، آپ برے کام پر بھی ٹھوک دیں لا کر، کیونکہ صحابہ نے دین رسول اللہ سے سیکھا، اور وہ احادیث کے معنی اور مفاہیم کو آپ اور مجھ سے زیادہ سمجھنے والے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اس لفظ کے ساتھ نعمت کا استعمال کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر بھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور یہ احادیث بخاری شریف ہی میں موجود ہیں۔
جس سے دوسری حدیث پڑھی جاتی ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے دین میں نیا طریقہ نکالا وہ رد ہے، ایسا شخص جہنمی ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ نیا طریقہ ہے جس سے اسلام کے اندر طریقے میں تغیر و تبدل پیدا ہو جائے۔ وہ نیا طریقہ مراد نہیں کہ جو اچھا ہو اور جس سے لوگوں کی فلاح و بہبود مراد ہو۔ اسی لیے امام ابو شامہ نے پوری کتاب البدعت لکھی۔ یہ 6ویں صدی کے عظیم محدث ہیں اور آپ نے تمام قسم کی احادیث کو اکٹھا کر کر بدعت کی اقسام کو متعارف کروا دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود بدعت کی اقسام مانتے ہیں کہ بدعت نیک کام کو کہتے ہیں، یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے۔ بدعت کی 2 اقسام ہوئی، اچھا کام اور برا کام۔ اب اس کے بعد ہم اگلی گفتگو کی طرف آتے ہیں۔ لفظ استعمال کیا جاتا ہے من احدث فی امرنا، جس نے نیا کام نکالا، نئی بات نکالی۔ بدعت لفظ کا میں نے جواب دے دیا، اب احداث کی طرف آتا ہوں میں۔ احداث بھی بدعت کے قائم مقام ہے، یہ دوسری حدیث جو لوگ پڑھتے ہیں، جس نے نیا کام نکالا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ یہ لفظ بھی اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے اور برے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، کیونکہ یہ بدعت کا قائم مقام ہے۔ بدعت مراد لی جائے یا من احدث حدیث پڑھ لی جائے، ایک ہی بات ہے۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پڑھے تھے سبحانک و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ یہ الفاظ میں نے پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا اپنی صحیح کے اندر۔ تو میں نے کہا ما هذه الکلمات التی اراک احدثتها، یہ کیا نئے کلمات آپ پڑھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ علی الاطلاق احداث کا اطلاق ہر بری چیز پر نہیں کرتے تھے، وہ اچھی چیز پر بھی کرتے تھے۔ نہیں تو سیدہ عائشہ یہ لفظ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہ کرتی۔ جیسے ایک لفظ بدعت کا اطلاق میں نے آپ کو بتایا کہ 2 معنوں میں ہوا، اچھے معنی میں بھی اور برے معنی میں بھی۔ یہاں پر بھی نئی بات کا اطلاق اچھے چیز پر ہوا۔ اراک احدثتھا تقولھا، یہ جو آپ نے نئی بات کہی ہے، نئے کلمات کہیں، یہ کیا ہیں؟ اس کا مطلب احداث کا لفظ اتنا جس طرح اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ غلط طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ ہر بری چیز پر اس کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، جس نے نئی چیز نکالی، جس نے نئی چیز نکالی۔ اچھا اب یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیجئے۔ قرآن کریم میں ہر چیز کا بیان اصولی طور پر موجود ہے۔ قرآن اصول بیان کرتا ہے، نام لے کر نہیں کہے گا اے زید تو بھی نماز پڑھ، اے فلاں شخص تو بھی نماز پڑھ، اے بکر تو بھی نماز پڑھ، اے فلاں تو بھی نماز پڑھ، ایسے قرآن نہیں کہے گا۔ قرآن ایک اصولی بات کہہ دے گا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، بس بات ختم ہو گئی۔ اب کوئی کہ میرا نام تو نہیں ہے نا اس میں، بھائی جب تم میں ایک شرط پائی گئی کہ تم ایمان والے ہو تو اس کا حکم تم پر لگ گیا۔ ایسا ہی ہے، قرآن کریم صرف اصولی مباحث کرتا ہے، صرف اصول کے تحت بات کرتا ہے، جزیات کے اندر قرآن کریم نہیں جاتا۔ فلاں شخص کے لیے بھی نام لے لیا، فلاں کا بھی نام لے لیا، فلاں کا بھی نام لے لیا، فلاں کا بھی نام لے لیا، ایسا نہیں ہوتا۔ صرف ایک ہی بات کرے گا اور اسی حکم کے اندر ہر چیز آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اچھے کام کرو۔ کیا کرو؟ اچھے کام کرو۔ یہ سورہ حج کے اندر 2 الفاظ ہیں۔ ہر وہ کام جو اچھا ہوگا، شریعت سے متضاد نہیں ہوگا، شریعت کے خلاف نہیں ہوگا، وہ قرآن وہ چیز اگرچہ نہیں ہے لیکن قرآن کے اسی اصول سے ثابت ہو جائے گی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، آپ اصول کو سامنے رکھیں گے، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اچھے کام کرو، بس بات ختم ہو گئی۔ اب جس کام پر اچھائی کا اطلاق اہل علم طبقہ کرے گا، علماء کرام کریں گے، اس کی اصل وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ہی کو قرار دیا جائے گا۔ آج آپ نے گھر میں کھیر پکا کر لوگوں میں تقسیم کر دی، اگرچہ یہ حیت قضائیہ کہ کھیر پکا کر
بدھ والے دن 5 بجے تقسیم کر دینا یا منگل والے دن 4 بجے تقسیم کر دینا، یہ حیت قضائیہ اگرچہ اسی طرح رسول اللہ سے ثابت نہ ہو کہ بدھ کے دن آپ نے کھیر تقسیم نہ کی ہو، صحابہ سے نہ ثابت ہو، لیکن کام تو اچھا نا کسی کو کھانا کھلانا، کیا آپ کو اس میں کوئی شک شبہ ہے کہ یہ برا کام ہے؟ وفعلوا الخیر، اچھے کام کرو۔ اس اچھے کام کا اچھا ہونا جس عمل پر بھی منطبق ہو گیا تو وہ قرآن کے حکم کے تحت ہی ثابت ہو گیا۔ یہ نہیں کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے تو ثابت نہیں۔ جب ایک اصول آ گیا وہ رسول اللہ ہی سے ثابت ہے کہ آپ کی زبان اقدس سے یہ 2 لفظ نکلے ہیں، وفعلوا الخیر، اچھے کام کیا کرو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 پارے اکٹھے نہیں کیے اور حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں جنگ یمامہ میں 700 حفاظ شہید ہوئے، تو حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق کی کیا گفتگو ہوئی، یہ بھی قرآن میں ہے، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ قرآن مجید کو اکٹھا کر دیں، 2 گتوں کے درمیان لے آئیں، یعنی اس کو کتابی صورت کے اندر کر دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یہ کام رسول اللہ نے نہیں کیا، لیکن حضرت عمر نے کیا فرمایا، بل ہوا خیر، لیکن یہ کام اچھا ہے۔ تو اصول سمجھ آیا آپ کو کہ جو کام اچھا ہو اگرچہ اس کی حیت قضائیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پائی گئی، تو صحابہ کرام اس کام کو حرام نہیں سمجھ رہے بلکہ کہہ رہے ہیں بل ہوا خیر، یہ اچھا ہے، ہمیں کر دینا چاہیے۔ قرآن نے کہا وفعلوا الخیر، اچھے کام کرو، صحابی رسول کہہ رہے ہیں بل ہوا خیر، اگرچہ رسول اللہ سے ثابت نہیں، ہمیں چاہیے کرد گزرے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں ایک رات اس مسئلے پر سوچتا رہا اور اللہ نے میرے سینے میں نور پیدا کر دیا اور اس بات سے مجھے سمجھ آ گئی کہ قرآن اکٹھا کرنا اچھا کام ہے، اگرچہ رسول اللہ نے نہیں کیا، ہمیں کر دینا چاہیے۔ فلاں نے نہیں کیا تو یہ حرام ہے۔ یہ اصول میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اس کی 5 مثالیں دیتا ہوں۔ فلاں نے نہیں کیا، رسول اللہ نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، کیا وہ کام آج آپ اس کو حرام سمجھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں کوئی شخص ثابت نہیں کر سکتا کہ 2 جمعے کی اذانیں ہوئی ہیں۔ آج کتنی ہو رہی ہیں؟ وہابی بھی دے رہے ہیں، دیوبندی بھی دے رہے ہیں، ہم اہل سنت بھی دے رہے ہیں۔ وہ لوگ جو بدعت کرتے ہیں وہ خود 2 اذانیں دیتے ہیں، جبکہ رسول اللہ سے 2 اذانیں دینا ثابت نہیں ہے، تو پھر ان کے قاعدے پر یہ اذان دینا تو حرام ہونا چاہیے، پھر خود کیوں دیتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق سے بھی ثابت نہیں ہے، حضرت عمر فاروق سے بھی ثابت نہیں ہے۔ جب اتنے جید صحابہ اور اکابرین صحابہ سے عمل ثابت نہیں ہے تو اس قاعدے پر بدرجہ اتم بطریق اولا حرام ہونا چاہیے، لیکن آج ہر مسجد میں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہیں۔ حضرت عثمان نے یہ کام شروع کیا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، اور یہ نہیں سوچا کہ پہلے نہیں ہوا اس لیے حرام ہے، رسول اللہ نے نہیں کیا حرام ہے، 2 مجھ سے پہلے بڑے صحابہ گزرے انہوں نے نہیں کیا حرام ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اس وقت مصلحت جانی اور اس کے فوائد کو سمجھا اور انہوں نے اپنے مؤذن پر یہ بات لازم کر دی کہ تم جمعے کے دن 2 اذانیں دیا کرو۔ اب آگے آتے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یا خلفائے راشدین کے دور میں؟ چلیں خلفائے راشدین کو چھوڑیں، پورے صحابہ کے دور میں کوئی شخص یہ ثابت کر دے کہ اذان مسجد کے اندر ہوتی تھی؟ ایک اذان بھی مسجد کے اندر نہیں ہوئی، بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ لکھا ہے، اس میں یہ ثابت کیا کہ اذان مسجد میں اندر دینے میں کراہت ہے۔ اذان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد کے اندر ہونا یا صحابہ کے دور کے اندر ہونا یہ ثابت نہیں ہے۔ کدھر کے وہ لوگ جو کہتے ہیں ہر چیز بدعت حرام ہے، تو ان کی مسجدوں میں اذان مسجد میں کیوں ہو رہی ہے؟ کیا ان کی مسجدوں میں مائک اور سپیکرز وغیرہ مسجد کے اندر نہیں لگے ہوئے؟ یہ اصول ان پر منطبق کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ کہتے ہیں میلاد تو کسی نے نہیں کیا لہٰذا اب حرام ہے، تو یہ کام بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، یہ حرام کیوں نہیں ہے؟ کتنی مثالیں ہو گئی؟ 2۔ تیسری مثال بھی لیجئے، قرآن کریم کے 30 پارے ہیں، الف لام میم سیقول تلک الرسل لن تنالوا البر حتی تنفقون، یہ 4تھا پارہ شروع ہو رہا ہے، والمحصنات سے 5واں شروع ہو رہا ہے۔
یہ جو پارے تقسیم کیے گئے ہیں یہ کس نے کیے ہیں؟ کوئی شخص ہے مجھے پتا ہے فلاں نے کیے، فلاں صحابی نے کیے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ 30 پاروں کی تقسیم صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، لیکن آج جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کی اپنی مسجدوں کے اندر 30 پاروں والا قرآن مجید موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں اچھا کام ہے، قرآن کو اجزاء میں تقسیم کر دیا گیا، پڑھنے والوں کے لیے آسانی ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ اس سے شریعت کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ٹوٹتا، شریعت کو ماننے میں کوئی حرج لازم نہیں آتا، لہٰذا 30 پارے ہوں۔ رہ گیا مسجد کے اندر اذان دینے کا مسئلہ، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کے اندر سپیکر وغیرہ نہیں تھے، اس لیے باہر دی جاتی تھی، اب وہ علت نہیں رہی، مسجد کے اندر سے دے کر دوسروں کو پہنچائی جا سکتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ علماء کرام غور و فکر کرتے رہے اور احکام کو تبدیل کرتے رہے، غور و فکر کر یہی نہیں کہ ہر حدیث کو پکڑا، جو نیا کام آپ کی سمجھ میں نہیں ہے آپ کہہ دیں یہ بدعت ہے۔ یہ مثالیں ہوگی 3۔ ٹوٹل کلمے کتنے ہیں؟ 6 کلموں کا ثبوت قرون اولیٰ سے نہیں ملتا، 6 کلموں کا ثبوت قرون اولیٰ سے نہیں ملتا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، نہ صحابہ کے دور سے۔ یہ کب بنے، کیسے بنے؟ علماء کرام نے غور و فکر کر 6 کلمے ترتیب دیے، ان 6 کلموں کو پھر امت نے قبول کر لیا۔ امت کا قبول کرنا بھی شرعی حجت ہوتا ہے، جس کو اجماع امت کہتے ہیں، اجماع بھی حجت ہے۔ اگر ان قاعدوں ضابطوں کو لے کر ہم باتوں کو الجھاتے رہیں، فلاں چیز ثابت نہیں، فلاں چیز ثابت نہیں، فلاں چیز ثابت نہیں، ثابت تو بہت کچھ نہیں ہے جو آج آپ کر رہے ہیں۔ تراویح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور اذانیں بھی مسجدوں میں ثابت نہیں ہیں، اور 30 پاروں کا ثابت کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور صحابہ کی یہ سوچ تو قطعاً نہیں تھی۔ اچھا، یہ بخاری شریف جو ہماری حدیث کی سب سے اتھینٹک کتاب اہل علم طبقے میں سمجھی جاتی ہے، یہ رسول اللہ کے دور میں تھی؟ صحابہ کے دور میں تھی؟ نہیں تھی۔ تابعین کے دور میں تھی؟ نہیں تھی۔ آج ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیثیں تو بیان کی جاتی تھی، یہ حدیث بیان کرنے کے لیے، تو یہ عقیدہ کس کا تھا کہ بخاری قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب ہے؟ کسی صحابی سے ثابت ہے یہ عقیدہ؟ یہ عقیدہ کسی تابعی سے ثابت ہے؟ نہیں، امت کے علماء کا عقیدہ ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ علماء کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس میں اچھی شرائط پر احادیث اکٹھی کر دی گئی، بات ختم ہو گئی۔ یہ عقیدہ رکھنا بھی بدعت ہو جائے گا، کیونکہ نہ صحابہ سے ثابت ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن آج آپ نے ہمیں ممبروں پر یہ کہتے ہوئے سنا ہے، بلکہ جمیع مسالک کے علماء کہتے ہیں کہ صحیح ترین کتاب بعد الکتاب اللہ، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس کی اصل کیا کہ کسی صحابی نے کبھی یہ بات کہی؟ اب اس سے ایک قدم میں اور آگے آتا ہوں کہ حدیث کی 65 قسمیں ہیں۔ اصول حدیث جو علماء پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مقدمہ ابن صلاح میں حدیث کی 65 قسمیں ہیں۔ یہ حدیث معلل ہے، یہ علت قادحہ رکھتی ہے، یہ مرسل ہے، یہ معلق ہے، یہ مقلوب ہے، یہ مدرج ہے، یہ تدلیس ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ 65 قسمیں ہیں۔ ان کے بغیر چارہ نہیں کہ ہم آگے نہیں چل سکتے۔ یہ حدیث کون سی حدیث ہے؟ یہ حدیث مقبول ہے، یہ حدیث مردود ہے۔ یہ مردود عربی زبان والا ہے، یعنی رد کی ہوئی، اردو والا مردود نہیں ہے۔ یہ حدیث رد کی ہوئی حدیث مردود ہے، یعنی رسول اللہ کا نام لے کے کسی نے جھوٹ بولا، اس حدیث میں یہ علت قادحہ آ گئی، اس حدیث کے اندر مختلط راوی آ گئے، حدیث کا حکم حسن لغیر ہی ہوا، لذات ہی ہو گیا، یہ حدیث صحیح لذات ہی ہو گئی، یہ صحیح لغیر ہی ہو گئی۔ یہ تمام کی تمام تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پہلی 3 صدیوں سے ثابت ہی نہیں ہے، لیکن آج مسلمانوں میں یہ فن متداول بھی ہے اور اس کو پڑھنا واجب بھی ہے۔ اس کے بغیر آپ حدیث کو نہیں سمجھ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی حدیث کے لیے یہ نہیں کہتے تھے یا رسول اللہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ مرسل ہے، یہ معلق ہے، یہ معدل ہے۔ یہ ہمارے وقت کے ساتھ ساتھ تقاضوں نے ہمیں اس فنون کو پڑھنے پر مجبور کر دیا، ہم نے غور و فکر کر کے فنون بنا لیے۔ اگر ہم یہ سوچ رکھ کے بیٹھے رہتے رسول اللہ کے دور سے ثابت نہیں، صحابہ کے دور سے ثابت نہیں، تو آج کیا ہم حدیث کی ایسی خدمت کر سکتے؟ کبھی نہیں کر سکتے۔ تو بہت سی مثالیں ہیں ایسی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، لیکن فعل حرام نہیں ہے۔
بلکہ آج ہم پر وہ بعض امور کرنا واجب ہیں، جیسے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب الافاظۃ الیومیہ میں کہتے ہیں کہ بعض بدعات واجب ہیں، جیسے صرف و نحو کا پڑھنا رسول اللہ سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، تابعین سے ثابت نہیں، لیکن آج جو شخص صرف و نحو نہیں پڑھ سکتا وہ عبارت ہی سیدھے طریقے سے نہیں پڑھ سکتا۔ جس کو گرامر ہی نہیں آتی وہ عربی عبارت کیسے پڑھے گا؟ ظاہری بات ہے پیش کی جگہ زبر پڑے گا، زبر کی جگہ زیر پڑھ دے گا تو معنی اور مفہوم بالکل الٹ کر کے رکھ دے گا۔ لیکن آج علماء پر یہ پڑھنا واجب ہے، اس کے بغیر وہ منبر رسول پر نہیں بیٹھ سکتے۔ لیکن اس فن کی اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرون اولیٰ قرون ثلاثہ کہیں سے بھی نہیں ملتی۔ یہ بعد میں علماء کرام نے وقت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو خود سے ترتیب دینا شروع کر دیا۔ تو جس چیز کی اصل کسی اصول اور ضابطے کے تحت شریعت سے ثابت ہے، وہ اگرچہ نوعیت کے لحاظ سے نیا ہی کیوں نہ ہو، بدعت حسنہ ہی کیوں نہ ہو، اس کی اصل قرآن اور حدیث ہی کو قرار دیا جائے گا۔ یہ ان تمام سوالات کے جوابات ہیں۔ اچھا جی اب بتا دیجئے میلاد کرنا کہاں لکھا ہے؟ میلاد کرنا کہاں لکھا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا پورا تذکرہ قرآن میں بیان کیا کہ نہیں کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا کہ نہیں کیا؟ تو ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ ایک اصول ہے کہ نبیوں کے تذکرہ ولادت کو بیان کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ولادت کرنا بھی اس سے ثابت ہو جائے گا۔ اب آپ کہیں نہیں دو کا ہے باقی سب کا کیوں نہیں ہے؟ میں نے آپ سے پہلے بات کہی کہ ایک اصول اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے، اس اصول اور ضابطے کو دیکھ لو اور خود ہی بات کو سمجھ لو۔ جب حضرت عیسیٰ کا آپ ذکر میلاد بیان کرتے ہیں، آپ ولادت ان کا تذکرہ بیان کرتے ہیں، تو ہر لفظ پر 10 نیکیاں پاتے ہیں کہ نہیں پاتے؟ قرآن کا حصہ ہے۔ پھر رسول اللہ نے یہ آیتیں صحابہ کے سامنے بیان کی کہ نہ کی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ذکر ولادت انبیاء تو خود بیان کرنا رسول اللہ کی بھی سنت ہے اور سنت صحابہ کرام کی سنت ہے۔ آپ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد دکھائیے، یہ تو ویسے ہی لا یعنی سی بات ہے کہ مجھے فلاں چیز دکھا دیجئے، مجھے فلاں چیز دکھا دیجئے۔ ایسے تو آپ کا نام بھی قرآن میں کہیں نہیں موجود کہ تو نماز پڑھا کر۔ بھئی ایک اصول موجود ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ اصولی بات اللہ تعالیٰ نے کر دی، اس اصول کے تحت جو بات بھی ثابت ہوگی وہ قرآن سے ہی ثابت ہوگی۔ یہ نہیں کہ اب میرا نام دکھایا جائے، مسجد میں وہ جائے جس کو 70 قدم مسجد سے دور ہے، جس کے 14 وہ نہیں جانا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں یہ قاعدہ اور ضابطہ بھی بیان کر دیا۔ یہ دوسری اور اہم بات، اس کے بعد میں گفتگو کو ختم کروں گا، پھر آپ سوالات کر سکتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں صرف حرام چیزوں کا بیان فرماتے ہیں، اور جس کو چھوڑ دیتے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ حلال ہوتی ہے۔ کوئی بچہ یہاں پر کھڑا ہو کر کہے کہ فلاں برانڈ کی ٹافی کھانا، چاکلیٹ کھانا، برگر کھانا، لسی پینا یہ حلال ہے، مجھے قرآن و حدیث سے ثابت کر دیں۔ کیا آپ اس کو یہ چیزیں ثابت کر کے دے سکتے ہیں؟ آپ لسی کا نام قرآن سے نکال کے اس کو دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ آپ چاکلیٹ کا نام اس کو نکال کے قرآن سے دے سکتے ہیں؟ حالانکہ قرآن کریم مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس بات پر ہمارے یقین ہے کہ نہیں؟ اگر ان چیزوں کے نام نہیں موجود تو پھر مکمل ضابطہ حیات کیسے ہوا؟ اب آپ کو وہ بات میں سمجھاتا۔ قرآن نے ایک اصول بیان کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ہر چیز کو جائز کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں هو الذی خلق کل شیء، وہ اللہ جس نے ہر شے تمہارے لیے پیدا کی ہے اور تمہارے لیے ہر چیز کو نفع دینے والا بنا دیا ہے۔ اب ایک ضابطہ بیان ہوا کہ ہر چیز اصل میں کیا ہے؟ جائز ہے۔ اس میں سے اللہ اور رسول جو بیان کرتے جائیں گے وہ مستثنا ہوتے ہوتے حرام ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میں یہ کہہ دوں کہ ادھر جو 20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب آج مسجد کی خدمت کیجئے اور سارے بندے 20-20 روپے دیجئے۔ جو اس مسجد میں سارے بیٹھے ہیں وہ 20-20 روپے دے کے جائیں۔ میں نے ایک اصولی بات کر دی، اس مسجد میں 100 لوگ ہیں، 150 لوگ ہیں، 200 لوگ ہیں، سب پر یہ حکم ہو گیا۔ ہاں میں کہوں قاری صاحب کو رہنے دیجئے، جواز صاحب کو رہنے دیجئے، فلاں صاحب کو رہنے دیجئے، یہ مستثنا ہوتے جا رہے ہیں بیچ میں سے، اور جن کو میں نے چھوڑ دیا ان پر وہ حکم باقی رہے گا۔ جیسا کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ ہر بندہ 20 روپے دے کے جائے گا، ہاں 5 لوگوں کو میں نے کھڑا کر کے کہا ان کو رہنے دیجئے،
تو باقی جو 150 افراد ہوں گے وہ تو دیں گے، جو 5 لوگ ہیں یہ مستثنا ہو گئے۔ اب بات سمجھ گئے آپ؟ ایسے ہی اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا، ایک قاعدہ بیان کر دیا۔ کیا قاعدہ بیان کر دیا؟ کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے ہر چیز تمہارے نفع کے لیے پیدا کی۔ اب ہر چیز اس کے اندر آ گئی۔ اب ہم سوچتے ہیں سور تو حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کا بیان خود ہی کرتے جا رہے ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے خنزیر کا گوشت حرام کر دیا۔ وہ باہر ہو گیا کہ نہ ہو گیا؟ بہتا ہوا خون تم پر حرام کر دیا۔ ہر وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ بھی باہر ہو گیا۔ ایسے ہی ہے، باقی چیزیں اپنی جگہ پر قائم رہیں گی، وہ حلال ہی رہیں گی۔ ان کے حلال ہونے کی ہمیں الگ سے دلیل نہیں دینی پڑے گی۔ حرام ہونے کی دلیل کوئی شخص جس کو اعتراض ہے وہ دے گا۔ اگر وہ حرام ہونے کی دلیل نہ دے سکا تو وہ عمل اپنی اصل پر جائز ہی رہے گا۔ میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ قرآن کریم فرقان حمید نے ضابطہ بیان کیا، سورہ نحل آیت نمبر 116 ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، اپنی زبانوں سے مت کہا کرو یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے۔ یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے اور اس کے رسول کے پاس ہے۔ کسی سوشل میڈیا پر آنے والے مولوی کے پاس نہیں ہوتی کہ جس کو چاہے وہ حلال کر دے، جس کو چاہے وہ حرام کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَاذِبَ، اپنی زبانوں سے جھوٹ بولتے ہو، اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہو، اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتے یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ یہ اتھارٹی صرف اللہ کے پاس ہے۔ یا اللہ پھر تو بتا دے کہ حرام کون سی ہے اور حلال کون سی ہے، کیونکہ یہ اتھارٹی فقط تیرے پاس ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کرنا شروع کر دیا۔ قاعدے کو سمجھیے گا، تم پر تمہاری ماؤں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، دادی اور نانی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، پھپھی اور پھپھی کے ساتھ نکاح کرنا، خالہ کے ساتھ نکاح کرنا، 2 بہنوں کو ایک وقت میں رکھنا نکاح میں حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ حرام چیزوں کی چیزیں بیان کرتے جا رہے ہیں تفصیلات۔ جب یہ سب تفصیلات بیان کر دیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد فصل لکم ما حرم علیکم، جو حرام تھی ہم نے بیان کر دی ہیں، جو حرام تھی بیان کر دی ہیں۔ یا اللہ جو چھوڑ دی، کزن ہوتی ہے، پڑوسیوں کی لڑکی ہے، کوئی پسند آ گئی وہ ہے، اس کے لیے تو نے نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، جو چھوڑ دیا سب تمہارے لیے حلال کر دیا ہے۔ قاعدہ سمجھ گئے آپ کہ حرام اللہ بیان کرتے ہیں اور جو چھوڑ دیا جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ حلال ہوتا ہے۔ یہ ہم سے پوچھتے ہیں تم بتاؤ یہ چیز کہاں لکھا ہے حلال ہے؟ ہم کہتے ہیں تم پر سوال ہے کہ تم دکھاؤ کہ حرام کدھر اللہ نے قرار دیا۔ اگر تم حرام نہ ثابت کر سکے تو یہ چیز کیا ہوگی؟ حلال ہو جائے گی۔ ہمارے بچے بھی پریشان ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا پر، انجینئر جیسے لوگوں کے کلپ سن لیے پریشان ہو گئے، علامہ صاحب یہ چیز کہاں لکھی ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ یہ یہاں سے ثابت ہے کہ قرآن کریم فقط آپ پر حلال اور حرام کاموں کی تفصیلات میں سے اگر دیکھا جائے تو قرآن کا انداز ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو تمہارے لیے حرام تھی قد فصل لکم ما حرم علیکم، یہ آیت قرآن کریم فرقان حمید میں موجود ہے سورہ الانعام کے اندر۔ جو حرام تھی اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں، اور جو چھوڑ دیں تمہارے لیے حلال ہو گئیں۔ اب کوئی بچہ پوچھے ٹافی کدھر لکھی، برگر کدھر لکھا، لسی کدھر لکھی، جوس کدھر لکھا، ملک شیک، اس کو کبھی اللہ نے حرام نہیں قرار دیا تو لہٰذا کیا ہو گیا؟ حلال ہو گیا، بات ختم ہو گئی، اصولی بات کر دی قرآن کریم نے۔ اب ایک ایک چیز کے نام لے کر، ایک ایک چیز کے نام لے کر، تو ایسے تو قیامت تک ہزاروں نئی ڈشز متعارف ہوں گی، ہوتی بھی ہیں ہو بھی رہی ہیں۔ اب ہر چیز کا بیان تو قرآن کریم نہیں کرتا۔ قرآن نے ایک اصول اور ایک ضابطے کی بات کر دی کہ جو حرام ہے وہ بیان کر دیا، جو چھوڑ دیا وہ حلال ہو گیا۔ تو یہ اصولی مباحث ہیں قرآن کی۔ اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تو اس کی سمجھ کا قصور ہے، یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، لہذا اب آپ کر رہے ہیں تو لہذا یہ حرام ہے۔ حرام کی اتھارٹی صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے ہیں یہ عمل حرام ہے، یہ چیز کھانا حرام ہے، اس کے تحت وہ اس قانون سے مستثنا ہو جائے گی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز تمہارے نفع کے لیے پیدا کی۔ جب تک آپ یہ اصولی مباحث نہیں سمجھیں گے، آپ اسی طرح خود سے حدیثیں پڑھ کر اور خود سے لوگوں کو سن کر آپ کا دماغ ایسے ہی چلتا رہے گا، پریشانی کا شکار رہے گا۔
ایک پوسٹ لگ جاتی ہے یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں، 63 سال رسول اللہ کی زندگی میں میلاد آیا، 24 پر فلاں کی زندگی میں آیا، فلاں ہوا فلاں ہوا۔ بھئی آپ ثابت کریں کہ رسول اللہ کا ذکر خیر کرنا حرام ہے، ہم کرنا چھوڑ دیں گے۔ اگر نہیں کر سکتے تو پھر ماننا پڑے گا جو علماء اہل سنت ممبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے ترانے پڑھے ہیں وہ جائز ہیں بلکہ حلال ہیں۔ آپ کو ثابت کرنا ہے حرام ہے، ہم نے ثابت نہیں کرنا یہ حلال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اصولی طور پر قرآن کریم میں فرما دیا کہ ہر چیز اللہ نے تمہارے لیے ہی پیدا کی ہے، اس میں سے جو مستثنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اتھارٹی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتھارٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔